پروفیسر ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، اور سیرت نگاری کے جدید امکانات پہ آج جو ہے ایک نشست ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے آپ بھی اس نشست سے سیرت کے حوالے سے آپ بھی مستفید ہوں. تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، اور امید ہے کہ سیرت نگاری کے جدید امکانات پہ پروفیسر ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب کی جو ہے ہم تجزیے کو، ان کی تحقیق کو انشاءاللہ غور سے سنیں گے، اور جو ہے اس پہ اور مزید جو ہے ہم اسٹڈی بھی کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بہت شکریہ. اور ہماری آج کی اس خصوصی نشست کے مہمان کے ہیں اور مہمان مقرر کے ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب ہیں. آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف سیرت علامہ اقبال یونیورسٹی. میں تمام آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت اختیار فرمایا اور آج تشریف لائے. آج کا جو عنوان ہے وہ جدید سیرت نگاری کے امکانات. اس موضوع پر ہم انشاءاللہ ڈاکٹر کے خیالات سے مستفید ہوں گے. اس سے پہلے خوش آمدیدی کلمات کے لیے میں انشاء اللہ سینٹر ڈاکٹر سے رحمان صاحب کو درخواست کروں گا کہ آپ کے سامنے مختصر بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہماری آج کی نشست سیرت طیبہ کے جو تحقیقی اور علمی رجحانات ہیں، امکانات ہیں، اس کے حوالے سے ہے. ہمارے مہمان مقرر جناب ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ ان چند ابتدائی نوعیت کے اداروں میں سے ایک یونیورسٹی ہے جس نے باقاعدہ شعبہ سیرت پاکستان میں قائم کیا ہے. سب سے پہلے معلوم تاریخ میں ڈاکٹر صاحب اگر کوئی اس میں تاریخی اعتبار سے بات بھی فرمائیں گے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 1998-99 میں کسی وقت پشاور یونیورسٹی میں سیرت چیئر کو شعبہ مطالعات سیرت میں منتقل کیا گیا تھا اور ایسے شروع ہوا تھا، لیکن وہ شعبہ بہت زیادہ آگے قائم نہیں رہ سکا. اس کے بعد یہ پہلا شعبہ ہے جس نے باقاعدہ بی ایس، ایم ایس، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی تک کے کورس بھی ڈیزائن کیے ہیں، اور اس پر کام بھی شروع ہوا ہے، اور ایم فل شروع ہو چکا ہے، وہاں ہو رہا ہے باقاعدہ بی ایس بھی ہو رہا ہے. اس کے کورس، سلیبس، بکس، سب چیزیں وہاں پہ
باقاعدہ علمی حوالے سے HEC کے ضابطوں کے مطابق جیسے بھی ہیں وہ ضابطے، ان کا سیرت اسٹڈیز کے نام سے سالانہ مجلہ بھی وہاں سے جاری ہوا ہے، اور اس کے غالباً 5 شمارے، شاید چھٹا شمارہ بھی آن لائن ہو چکا ہے، چھٹا شمارہ 2021 کا شمارہ آن لائن ہو چکا ہے، ریسرچ جرنل سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ یہ بھی ان کے شعبے کا ایک اعداد ہے کہ باقاعدہ سیرت کے مجلے کا انہوں نے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا اہم معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیرت طیبہ کے خاصا رجحان ہے، حکومتی سطح پہ بھی اب ادارے قائم ہو رہے ہیں اور سیرت کا نام لیا جا رہا ہے، اور بہت سی شخصیات اس وقت سیرت کے حوالے سے کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان اداروں کی سربراہی ہے، مختلف اتھارٹیز میں ان کی نمائندگی ہے، لیکن ان میں بہت کم، انتہائی کم، گنی چنی چند شخصیات ہیں جن کا تعلق سیرت طیبہ سے اکیڈمکلی اتنا مضبوط ہو کہ ان کو وہ واقعتاً شخصیات سیرت شمار ہوتی ہوں، یعنی انہوں نے ان کا تعلیمی کیریئر سیرت طیبہ سے وابستہ ہو۔ ابھی چند روز پہلے غالباً 17 تاریخ کو انتقال ہوا ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر نثار صاحب کا انتقال 17 تاریخ کو، 17 یاد پڑ رہا ہے۔ ابھی اسی گزشتہ مہینے میں جنوری میں ڈاکٹر نثار صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ وہ شخصیت تھی جن کا تھیسس مقالہ ہے PhD سیرت پر، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کا MPhil اور PhD دونوں سیرت طیبہ کے حوالے سے ہیں، اور ریاست مدینہ کے حوالے سے ہیں، جو آج کا بڑا ایک بڑی ایشو یا ٹاپک ہے یا عنوان ہے۔ تو اس لیے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کی ہے کہ ہمارے یہاں سیرت طیبہ پر جب ہم سنتے ہیں، سیرت کا ذکر سنتے ہیں، سیرت کا عنوان سنتے ہیں اور سیرت سے واقف نہیں ہوتے، تو یہ ایک خیال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ سیرت طیبہ پہ تو بہت کام ہو گیا، بڑی بڑی لائبریریاں بھری جا چکی ہیں، تو اب کیا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو خاص طور سے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے یہ سوال بہت اہم ہوتا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے سیرت پہ کوئی نیا کام کرے، اور سیرت کے کاموں سے واقف نہیں ہوتے، اور یا نئے عنوانات کی تلاش میں ان کے لیے دقت پیش آتی ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کی آمد پر ان سے درخواست کی کہ آپ ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ سیرت بنیادی طور پہ سیرت کا موضوع کیا ہے، اور اس کی خالصتاً علمی اور ایک اس کی تحقیقی حیثیت میں نئے امکانات اور نئے رجحانات اور نئے موضوعات ہمارے سامنے کیا سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا دو موضوعات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جدید سیرت نگاری کے امکانات، اور دوسرا ہے سیرت نگاری کے جدید امکانات۔ تو ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سیرت نگاری کے جدید امکانات پر بات کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
सीरत पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने से बाकायदा पढ़ना पढ़ाना और इसके दुरूस की इब्तिदा हो चुकी थी और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान फरमाते थे तो उसके ज़िमन में हदीस की शरह के तौर पर असल में वो सीरत को बयान फरमाते थे और इब्तिदा में जितनी भी किताबें हदीस की लिखी गई थी उन किताबों के अंदर सीरत का एक बहुत बड़ा मवाद हम देखते हैं। बिलखुसूस जो मुसन्नफ़ात हैं इब्न अबी शैबा की या मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अस्सनानी की और इस तरह से इसी पैटर्न की जो दूसरी किताबें हैं जिसमें हदीस का उन्वान कायम किया गया है और हदीस उसके ज़ैल में हदीस बयान की गई हैं और उसके बाद उन अहादीस से मुतल्लिक़ सहाबा किराम का तामुल उसका ज़िक्र किया गया है और सहाबा के अक़वाल का ज़िक्र किया गया है, आसार का ज़िक्र किया गया है। तो वो दरअसल वही चीज़ है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इस कौल के पीछे सीरत क्या थी, यानी एक तो बात की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और उस पर अमल कैसे किया, ये सीरत है और जो बात फरमाई ये हदीस है। तो अगर हम सीरत का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा तलाश करना चाहें तो मुसन्नफ़ात की सूरत में आज भी हमारे पास मौजूद है और जो हमारे सीरत निगार इस मौजू पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ इस एक ही यानी ये इस तरह की जो किताबें हैं उन किताबों की जो स्टडी है उसमें कई मौज़ूआत एमफिल और पीएचडी सतह के सामने आ सकते हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और उन पहलुओं को बेसिक सोर्सेज से जमा किया जा सकता है और उसके नए नताइज सामने लाए जा सकते हैं। तो इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काम भी वहाँ प्रोजेक्ट भी शुरू करवाया है कि जो मसाइल हों वो जदीद हों और जदीद मसाइल को हदीस और सीरत की रोशनी में कैसे हल किया जाए, इनकी आपस में कैसे तत्बीक दी जाए। तो मिसाल के तौर पर आजकल जो मुख्तलिफ इश्यूज़ जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है माशरती लेवल पर सोशल इश्यूज़ में, एक मिसाल दे के आगे अपने जो है वो आगे बढ़ता हूँ। सोशल इश्यूज़ में एक माशरे में एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ये है कि माशरे के अंदर जो तवहुमात हैं, तवहुमात का बहुत इजाफा हो गया है और इन तवहुमात की वजह से माशरे में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है और लोग एक दूसरे के लिए और ख़ानदानों में एक दूसरे के लिए, रिश्तों में एक दूसरे के लिए नफ़रतें और दूरियां पैदा हो रही हैं और उन तवहुमात की बुनियाद पर लोग, कुछ ऐसे लोगों ने कारोबार और बिज़नेस शुरू किए हैं कि जो लोगों को तावीज़ गंडा करते हैं या सेहर का बाकायदा करते हैं और अखबारों में इश्तिहार भी आप देखते होंगे कि जी जिसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अमलन हमें इससे अगर थोड़ा सा स्टडी करें तो तकरीबन हर घर के अंदर और हर जो है ना इदारे के अंदर इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। असल में तो इसकी बुनियाद ये होती है कि जब इंसान का अक़ीदा और अल्लाह की ज़ात पर यकीन कमज़ोर और बहुत सारी चीज़ें दर आएँ तो इंसान को इस तरह की चीज़ें जो है वो घेरे में ले लेती हैं। अब सिर्फ इस एक मौजू पर मुसन्नफ़ात की जो अहादीस हैं ये कोई सैकड़ों में,
اگر صرف ان 2 ہی کتابوں کو اگر لے لیے جائے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، مصنف عبدالرزاق صنعانی اور مصنف ابن ابی شیبہ، تو اس میں سینکڑوں میں اس طرح کی احادیث ہیں، اور اس کے ان احادیث کے ذیل میں جو صحابہ کا عمل ہے، تعامل ہے، وہ ہمارے لیے بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی اس طرح کے لوگوں نے کام کیے تو ان کو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ اور اس معاملے کو کیسے حل کیا گیا، کیونکہ یہ چیزیں اس زمانے میں بھی بہت تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، اور یہ پڑھا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور کئی اور صحابہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ تو یہ اس ایک موضوع کو موجودہ دور میں کیسے ریلیٹ کریں گے، اور پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ تو انفرادی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ریاستی ذمہ داریاں ہیں۔ انفرادی کیا ہیں اور ریاستی کیا ہے؟ ظاہر ہے ریاستی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری اس حوالے سے قانون سازی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا قانون بنایا جائے تاکہ یہ ان کی اس برے فعل کی روک تھام ہو سکے۔ تو اس قانون سازی کے لیے یہ جو اسٹڈی ہے یہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے موضوعات ہیں، سوشل ایشوز خاص کر آج کل مثلا ہجرت کا ایک ایشو دوبارہ پوری دنیا میں جو ہے نا اس پہ ہو بھی رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کئی مشکلات کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے اور بیماریوں کی، خاص بیماریوں کی وجہ سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتے ہیں۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت ہوئی، اس ہجرت کو بنیاد بنا کر موجودہ دور میں ہجرت کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے، پھر جب مہاجرین آئیں تو اس میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور حکومت کی سطح کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس طرح کا کے جو موضوعات ہیں وہ ان بنیادی کتابوں کی سے استفادہ کر کے، ان بنیادی کتابوں سے استفادہ کر کے اس طرح کے موضوعات پر ریسرچ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہوگا مطلب ریلیشن آف سیرہ وتھ سوشل ایشوز۔ اب مزید اس پہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کے علاقے میں اس کے آس پاس کچھ خاص قسم کی اور خاص نوعیت کے سوشل ایشوز ہوتے ہیں، اور ان سوشل ایشوز پہ اگر آدمی سیرت کی روشنی میں ان سوشل ایشوز کو دیکھے تو اور اس کو آپس میں ریلیٹ کرے تو یہ سارے ایک جدید امکانات ہیں سیرت طیبہ پر تحقیق کرنے کے۔ جہاں تک بات سیرت طیبہ پر تاریخی تحقیق کی ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ ہر دور میں ابتدا سے ہی سیرت طیبہ پر کی تو جو کرونالوجیکل جو اس کے اسپیکٹس ہے وہ یعنی تاریخی اعتبار سے سیرت طیبہ کی جمع تدوین ہوئی، اور بہت اس میں تفصیلیں موجود ہیں، اور اس میں ابتدائی سے اس موضوع کو فوکس کیا گیا اور اب تک اس موضوع پر لکھا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں، میرے ناقص خیال میں اب اس موضوع پر بہت زیادہ کوئی تحقیق، نئی تحقیق نہیں ہو سکے گی۔ تحقیق کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ ہے کہ اب مثلا غزوہ بدر کو دوبارہ آپ جتنی بھی کتابوں، جتنی کتابیں بھی ہیں، موجود کتابیں ہیں، ان کتابوں کو سامنے رکھ کے دوبارہ غزوہ بدر کو تاریخی اعتبار سے لکھیں تو کچھ زیادہ اضافہ نہیں کر سکیں۔ اب جو سیرت طیبہ کا کام ہوگا وہ تاریخی نوعیت کا نہیں بلکہ وہ فقہی نوعیت کا ہوگا، فقہ السیرہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ فقہ السیرہ کا کام جو ہے اس کو قیامت تک اب جو کام ہوگا اس کا بڑا حصہ فقہ السیرہ سے متعلق ہوگا۔ میں یہ بھی اس کی بھی مجھے چاہیے کہ میں اس کی تردید کروں کہ بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس صدی میں فقہ السیرہ کا کام ہو، اور فقہ السیرہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ نئی صدی میں یہ ٹرینڈ چلا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابتدائی صدیوں میں ہی فقہ السیرہ کا کام شروع ہوا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں امام ابو یوسف کی جو کتاب الخراج ہے، اور اسی طرح امام ابو
عبید قاسم بن سلام کی کتاب الاموال ہے، اسی طرح اور جو اس زمانے میں کتاب الاموال ان کے آس پاس لکھی گئی، اور امام ماوردی کی جو کتاب ہے جو ریاست اور سلطنت سے متعلق ہے، احکام السلطانیہ، تو یہ فقہ السیرہ کی وہ بنیادیں ہیں کہ جو اس زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور ہم بھی اس کو دیکھ کر اس سے استفادہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نیا موضوع ہے اور اس پہ ابھی نئے سرے سے کام ہو رہا ہے۔ پھر اس کو منضبط کیا اور ایک بڑے پیمانے پہ اس کو یعنی جو ریلیٹ کیا ایشوز، مختلف ایشوز کے ساتھ، وہ پھر امام ابن قیم نے زاد المعاد کی شکل میں کیا، اور وہ کام ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک قیامت تک کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے ایک معجزہ ہے، تو اس لیے اب ہم جو کام کرتے رہیں گے وہ فقہ السیرہ سے متعلق ہوگا۔ اور فقہ السیرہ سے متعلق کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقہ سیرت سے استنباط کریں گے، سیرت سے چیزوں کو ڈیرائیو کریں گے، صرف ایک یعنی یہ ایک پہلو نہیں۔ فقہ السیرہ سے مراد فہم سیرت بھی ہے، جیسے فقہ میں ہم کہتے ہیں کہ فقہ کا ایک مطلب کیا ہے، چیزوں کو سمجھنا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو اب سیرت کے پس منظر کو دیکھنا یہ فقہ السیرہ کا میدان ہے۔ اسی طرح مختلف واقعات ہیں، ان واقعات کی تفصیلوں کو مختلف کتابوں سے یکجا کرنا یہ فقہ السیرہ کا میدان ہے۔ اور فقہ السیرہ کا ایک میدان یہ ہے کہ آپ اس سے چیزوں کو ڈیرائیو کریں، اس سے استنباط کریں، اور یہ کام پہلے زمانے سے ہو رہا ہے۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ جو ایشوز ہیں وہ ہر زمانے میں تبدیل ہو گئے۔ مثال کے طور پہ اگر امام ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب الاموال ہے تو آج کل کی کتاب الاموال میں بہت سارے ایشوز نئے آ جائیں گے۔ اس زمانے میں خراج کی ایک صورت تھی، تو آج کل کی خراج اور ٹیکسز کے نئے نظام اور چیزیں سامنے آ جائیں گی، ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ سامنے آ گئی اس حوالے سے۔ تو یعنی پیٹرن وہی رہے گا، لیکن ایشوز چونکہ ہر زمانے میں تبدیل ہوتے ہیں اور نئے آتے ہیں، نئے ایشوز کو سیرت کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا کام قیامت تک جاری ساری ہے۔ یہ تو ایک مقدمے کی گفتگو تھی۔ جہاں تک سیرت پر نئے جو امکانات ہیں سیرت کے مطالعے سیرت کے اور سیرت کی تحقیق کے، تو اس میں ایک چیز تو ماس لیول پر کرنے کی ہے، وہ ہے مطالعہ سیرت۔ مطالعہ سیرت میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی اشارہ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس کا دونوں صورتوں کا اہتمام کیا ہے۔ 20 لیول پہ ہم نے کوئی 17 سے بھی زیادہ سیرت کے کورسز متعارف کروائے، جس میں سیرت کی تاریخی مطالعہ اور اسی طرح فقہ السیرہ موضوعاتی مطالعہ سیرت کا، اور اس میں مختلف اہم جو موضوع ہیں، معاشرتی موضوع ہو گئے، معاشرتی اور ثقافتی موضوع ہو گئے، معاشی موضوع ہوئے، اور بین الاقوامی جو اسپیکٹس ہیں سیرت کے اس حوالے سے، یہ ہم نے ایک وہ مطالعہ کیا جو ایک طالب علم کے لیے اور جو ایک ریسرچر کے لیے، جو آج ہماری گفتگو کا جس پہ فوکس ہے، تو اس میں کچھ ایسے کام ہیں کہ جو ہم نے ایک پروجیکٹ کے طور پہ شروع کروائے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ساری سیرت کی ابتدائی کتابیں اب چھپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی، جس میں موسیٰ بن عقبہ کی مغازی چھپ چکی ہے، معمر ابن راشد کی مغازی شاید چھپ چکی ہے، قریب ہے، اور اسی جی چھپ چکی ہے۔ تو سلمان بن ترخان التیمی کی جو کتاب ہے وہ بھی چھپ چکی ہے، آنے والی۔ تو اب یہ بہت بیسک سورسز ہیں سیرت کے۔ اب ان بیسک سورسز پہ کام جو ریسرچ کا ہے وہ اب شروع ہوگا۔ پہلا جو کام ہوا ہے وہ تو جمع و تدوین کا کام ہوا ہے، اور اب اس پہ ریسرچ کا کام اب شروع ہوگا کہ کوئی ایک ریسرچر ایسا ہو جو ان ابتدائی جو سیرت کی مصادر ہیں ان مصادر کا تقابلی مطالعہ کرے، تقابلی مطالعہ کر کے اس میں کسی ایک مصدر کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو
جس میں وضاحت مطلوب ہے تو وہ دوسری کتاب سے واضح ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا جو ایک یا یہ اس کی یوں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو سیرت کے بنیادی مصادر ہیں ان میں سے ایک ایک موضوع کو لے کر، کسی ایک موضوع کو لے کر اس موضوع پر جتنے بھی بنیادی مصادر ہیں ان مصادر کو کا تقابلی مطالعہ کیا جائے اور اس میں ایک خاص موضوع پر جامع متن سامنے لایا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم صلح حدیبیہ پر کوئی ایک متن کو دیکھتے ہیں، ایک متن صلح حدیبیہ کا ہم نے دیکھ لیا، ابن اسحاق کا ہے، اسی طرح ابن ہشام یا ابن اسحاق کا ایک متن دیکھ لیا، اسی طرح ہم نے صلح حدیبیہ پر دوسرا متن دیکھ لیا، امام طبری کے ہاں دیکھ لیا کیونکہ بہت ذرا جامع ہے، اور جو ہے وہ ابن کثیر کے ہاں دیکھ لیا، وہ بعد کے ہیں لیکن جامع ہیں۔ تو ان سارے متون کا جب ہم مطالعہ کریں گے صرف صلح حدیبیہ میں تو وہ چیزیں جو مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں ایک تو وہ یکجا ہو جائیں گی، دوسرا یہ کہ اس میں کئی ایسی چیزیں جو نتائج صرف ایک متن پڑھ کے ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، وہ سارے جب متون اکٹھے ہوں گے تو وہ سارے نتائج تک ہم پہنچیں گے اور ایک جامع المتون جو ہے نا کتاب سامنے آ جائے گی، اور اس پہ بہت سارے لوگ کام کریں گے، پھر اس کے بعد کئی جلدوں میں سیرت کا ایک جامع متن اور یوں کہیں کہ صحیح اور جامع متن سامنے آ جائے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کام تو ارلی اسلامک سٹیجز میں کیا لوگوں نے، مثال کے طور پہ امام حلبی نے کیا اور امام شامی نے کیا، اور انہوں نے سیرت کی جتنے بھی چیزیں ان کو اکٹھا کر دیا، اور اس سے بھی پہلے امام طبری نے بھی تقریباً یہ کام کیا، لیکن ان کے کاموں میں اور جدید جو یہ آج کا کام ہوگا اس میں فرق یہ ہوگا کہ انہوں نے ان اپنے جو متون کو اکٹھا کیا اور اس میں ایک بحث کو یعنی جامع بنایا، لیکن انہوں نے ہر قسم کی روایات کو اس میں اپنی کتابوں میں جگہ دی، ضعیف روایات کو بھی جگہ دی، اور اس میں جو بہت ضعیف روایتیں ہیں جس میں ان کی بھی پرواہ نہیں کی وہ بھی اس